متعصب یورپی یہودی نصرانی اور سیکولر ذہنیت رکھنے والے مورخین دولت اسلامیہ کی تاریخ کو ہدف تنقید بنانے سے باز نہیں رہے۔ انہوں نے اسلام اور اسلامی نظریات کے سلسلے میں کی جانے والی تمام عثمانی کوششوں اور خدمات پر سخت تنقید کی۔ اس ویڈیو میں ہم دولت عثمانیہ کی تاریخ سلسلہ وار بیان کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ مورخین کا اسلوب نگارش بہت دل خراش ہے اور انہوں نے انصاف سے کام لینے کی بجائے جھوٹی اور منکڑک باتیں عثمانیوں کی طرف منسوب کر دی ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی بعض عرب تاریخ نگاروں نے بھی اپنے قومی اور سیکولر رجحانات کو تعلقات کی وجہ سے اسی راہ کو اختیار کیا ہے، اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ کئی ترک مورخین بھی ان کے ہم نوا ہیں اور وہ بھی ان سے ذہنی طور پر مرعوب نظر آتے ہیں۔ بہت سے لوگ جن کا مقصد حقائق کو مسخ کر کے اپنے مضمون مقاصد کو پورا کرنا تھا، جیسا کہ مصطفیٰ کمال پاشا، انہوں نے یہودیوں اور نصرانیوں کی ہاں میں ہاں ملائی اور خود اپنے تابناک ماضی کو ہدف تنقید بنانے کی جسارت کی۔ ایسے تمام لوگوں کو یہودیوں اور نصرانیوں کی کتابوں سے کافی مواد مل جاتا ہے۔ یہ کتابیں دراصل پہلی جنگ عظیم کے بعد یہود و نصارہ نے قومیت پرستوں کی امداد کے لیے تحریر کی تھی اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے تاریخی حقائق کو بالکل مسخ کر دیا تھا۔ دولت عثمانیہ کے بارے میں یورپی مورخین کے ماندانہ موقف کی اصل وجہ وہ شاندار فتوحات ہیں جو عثمانیوں نے نصرانیوں کے خلاف حاصل کی۔ یہ فتوحات آج تک ان کے دل میں چبھ رہی ہے اور وہ برابر ان جنگی مہارت کو دہشت گردی کا نام دے کر مسلمانوں کو ان کے شاندار ماضی سے بزدل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالخصوص بیزنطینی عیسائی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کا ترکوں کے ہاتھوں سقوط اور اسلام کا بول بن جانا ایک ایسا واقعہ ہے جسے یورپی کبھی نہیں بھلا پائیں گے۔ عرب مورخین کی خلافت عثمانیہ کے مخالف دھڑے میں شریک ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اتاترک مصطفیٰ کمال نے 1924 میں اسلامی خلافت کے خاتمے کا اعلان کر کے ترکی میں سیکولر نظام حکومت قائم کر دیا۔ اس نے معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی ہر پہلو سے ملک کو سیکولر بنا دیا۔ اسلام جو صدیوں سے ترکوں کا ملکی قانون تھا، اس کی عملداری ختم ہو گئی۔ اب ترکی کی سیکولر حکومت اسلام اور عرب مخالف یورپی سیاست کی ہمنوائی کر رہی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ترکی یورپی عسکری اتحاد کا رکن بن گیا، اور جب عرب کے مسلمانوں نے اس اتحاد سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور بعض حکومتوں نے بھی اس کی مخالفت کی، تو ترکی وہ پہلا اسلامی ملک تھا جس نے فلسطین کے اندر 1948 کو قائم ہونے والی اسرائیلی ڈھانچے کو تسلیم کیا۔ اسلام مخالف قوتیں اس حقیقت سے بخوبی واقف تھیں کہ امت مسلمہ کے زوال اور دولت اسلامیہ کے خاتمے کا واحد راستہ قوم پرست لیڈروں اور مذہب بیزار دانشوروں کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے۔ ماوراء النہر کا علاقہ، جسے ہم آج ترکمانستان کا نام دیتے ہیں، جو مشرق میں منگولیا اور شمالی چین کی پہاڑیوں سے مغرب میں بحر خزر، بحر قزوین اور شمال میں سائبیریا کے میدانی علاقوں سے جنوب میں برصغیر اور فارس تک پھیلا ہوا ہے۔ غز خاندانوں کا وطن ہے۔ اس علاقے میں اس خاندان کے بڑے بڑے قبائل رہائش پذیر تھے اور ترک یا اتراک کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ 6 صدی عیسوی کے نصف ثانی میں ان قبیلوں نے اپنے وطن اصلی کو خیرآباد کہہ کر گروہ در گروہ ایشیائے کوچک کی راہ لی۔ مورخین ان کی اس نقل مکانی کی کئی توجہات بیان کرتے ہیں۔ شدید قحط اور بڑھتی ہوئی آبادی نے انہیں ترک وطن پر مجبور کیا اور وہ ایسے علاقوں میں آ کر بسے جہاں وسیع چراگاہیں تھیں اور خوشحال زندگی کے اسباب وافر مقدار میں موجود تھے۔ بعض تاریخ نگاروں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس نقل مکانی کے پیچھے سیاسی عوامل کار فرما تھے۔ ترکوں کو بعض ایسے طاقتور قبائل کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا جن کی طاقت و تعداد ان سے کئی زیادہ تھی، جیسے منگولیا۔ اس دشمنی سے بچنے کے لیے انہوں نے ترکمانستان کو چھوڑ کر ایک ایسے علاقے کی راہ لی جہاں وہ امن و آشتی کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ لہٰذا منگولیوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے ان قبیلوں نے مغرب کی راہ لی اور دریائے جیوہوں کے قریب علاقے میں بس گئے۔
جہاں سے بعد میں وقتاً وقتاً طبرستان اور جرجان آئے اور یہاں بدوباش اختیار کر لی۔ اس طرح ترک ان اسلامی علاقوں سے قریب ہو گئے جن کو مسلمانوں نے 21 ہجری 641 میں معرکہ نہاوند اور فارس میں دولت ساسانیہ کے سقوط کے بعد فتح کیا تھا۔ 22 ہجری 652 کو اسلامی فوجوں نے باب کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کی تاکہ ان علاقوں کو فتح کریں، اور یہ وہ علاقے تھے جن میں ترک سکون پذیر تھے۔ اسلامی سپاہ کے سپہ سالار عبد الرحمن بنی ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترکوں کے سردار شہر براز سے ملاقات کی۔ شہر براز نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی درخواست کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ارمن پر حملہ کرنے کے لیے اسلامی لشکر کے ساتھ شریک ہونے کے لیے تیار ہیں۔ عبد الرحمن نے انہیں اپنے قائد سراقہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ شہر براز نے سراقہ سے ملاقات کی اور ان سے اپنی خدمات پیش کرنے کے سلسلے میں بات کی۔ سراقہ نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا اور اس بارے میں ایک عریضہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تحریر کیا اور انہیں اس بارے میں اطلاع دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سراقہ کی رائے سے اتفاق کیا اور اس کے بعد مسلمانوں اور ترکوں میں باقاعدہ معاہدہ ہوا۔ یوں مسلمانوں اور ترکوں میں کسی قسم کی جنگ نہ ہوئی، بلکہ یہ دونوں لشکر ارمن پر حملہ آور ہوئے اور وہاں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ اس کے بعد اسلامی لشکر فارس کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بڑھے تاکہ مسلمان لشکروں کے ہاتھوں دولت ساسانی کے سقوط کے بعد ان علاقوں میں الہی دعوت کی ترویج ہو سکے۔ یہ وہ علاقے تھے جو شمال کی طرف اسلامی سپاہ کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ جب صلح کے معاہدے کی بدولت یہ مشکلات ختم ہو گئیں تو ان علاقوں اور ملکوں تک پہنچنے کی راہ ہموار ہو گئی اور ترکوں اور مسلمانوں کے درمیان ربط و ضبط پیدا ہو گیا۔ ترک اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر کے اسلام کی اشاعت اور غلبہ دین کے لیے مجاہدین کی صفوں میں شامل ہو گئی۔ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں طبرستان کا پورا علاقہ فتح ہوا۔ 31 ہجری کو اسلامی لشکر دریائے جیون سے پار اترا اور ماورائے نہر کے علاقے میں پڑاؤ کیا۔ اس علاقے کے ترک جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کا دفاع کرنے اور خدائی پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جہادی سرگرمیوں میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد بھی اسلامی لشکر کی پیش قدمی جاری رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بخارا فتح ہوا۔ کامیابی و کامرانی کا یہ سلسلہ آگے بڑھا اور سمرقند بھی اسلامی قلم و روم میں شامل ہوا، حتیٰ کہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی گئیں، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ ماورائے نہر کے تمام علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے اور ان میں بسنے والے ترک قبائل نے خالص اسلامی تہذیب و تمدن کو اختیار کیا۔ عباسی خلفاء اور امراء کے درباروں میں ترکوں کا اثر و نفوذ بڑھنا شروع ہوا۔ ہر شعبے میں ترکوں کی ایک معتبر تعداد دیکھی جانے لگی۔ فوج، کاتب اور حکومت کے دوسرے اعلیٰ مناصب کا ذکر کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جہاں ترک موجود نہ ہوں۔ اپنی خوددار صلاحیتوں اور اخلاص کی بدولت انہیں بڑے بڑے مناصب پر فائز کیا گیا۔ یوں تاریخ اسلامی کے اہم ترین دور میں ترکوں کو سلطنت میں خاصی اہمیت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ ترکوں نے ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ عثمانیوں کا تعلق ایک ترکمانی قبیلے سے ہے جو 7ویں صدی ہجری مقابل 13ویں صدی عیسوی کو کردستان میں آباد تھا اور چرواہا پیشہ کرتا تھا۔ چنگیز خان کی قیادت میں جب منگولیوں نے عراق اور ایشیا کوشک کے مشرقی علاقوں پر حملے کیے تو عثمان کا دادا سلیمان اپنا قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے کردستان سے اناضول کے علاقے میں آ بسا۔ یہ 617 ہجری 1220 کی بات ہے۔ سلیمان 668 ہجری بمطابق 1230 کو فوت ہوا اور اپنے منچلے صاحبزادے ارطغرل کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ارطغرل اناضول سے شمال مغرب کی طرف مسلسل بڑھتا رہا۔ اس کے ساتھ تقریباً 100 خاندان اور 400 زائد شہسوار تھے۔ عثمان کا والد ارطغرل جب اپنے قبیلے کو لے کر منگولیوں کے خطرے سے بچنے کے لیے بھاگا تھا تو اس کی تعداد 400 خاندانوں سے زیادہ نہیں تھی۔ راستے میں ایک مقام پر اچانک شور و غور نما بلند ہوا۔ ارطغرل جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان جنگ کا میدان گرم ہے۔
اور نصرانی عیسائی مسلمانوں کو پیچھے دھکیل رہے تھے۔ ارطغرل کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ پوری شجاعت و بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنے ہم مذہب اور ہم عقیدہ بھائیوں کو اس مشکل سے نکالے۔ ارطغرل نے اس زور سے حملہ کیا کہ نصرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ اس پیش قدمی مسلم لشکر کی فتح کا سبب بن گئے۔ جب معرکہ کازار ختم ہوا تو سلجوقی اسلامی لشکر کے سپہ سالار نے ارطغرل اور اس کے دستے کی بروقت پیش قدمی کی تحسین کی۔ انہیں رومی سرحدوں کے پڑوس میں اناضول کی مغربی سرحدوں میں ایک جاگیر عطا کی۔ اس طرح انہیں موقع دیا کہ وہ رومی علاقوں کی طرف پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے سلجوقی سلطنت کی توسیع کا موجب بنے۔ سلجوقیوں اور ارطغرل اور اس کے قبیلے کی صورت میں ایک طاقتور حلیف مل گیا جس نے رومیوں کے خلاف جہاد میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ اس ابھرتی ہوئی سلطنت اور سلاجقہ روم کے درمیان ایک گہرا تعلق پیدا ہو گیا جس کا سبب رومی تھے جو ان کے مشترکہ دشمن تھے اور عقیدہ مذہب میں دونوں کے مخالف تھے۔ ارطغرل جب تک زندہ رہا محبت کا یہ تعلق باقی رہا، حتیٰ کہ 699 ہجری 1299 میں جب اس کا وصال ہوا تو اس نے اپنے بیٹے عثمان کو اپنا نائب مقرر کیا اور عثمان اراضی روم کی طرف پیش قدمی کر کے سلجوقی سلطنت کی توسیع کی سابقہ پالیسی پر قائم رہا۔ 656 ہجری 1258 میں ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت منسوب کی جاتی ہے۔ یہ اسی سال کی بات ہے جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولیوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا۔ بڑے واقعات پیش آئے، مسلمانوں نے بڑی مصیبتیں دیکھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں وہ شہر کی طرف پلٹے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، ادھیڑ عمر الارض جو بھی ملا اسے قتل کر دی۔ ان وحشیوں نے یوں خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہتا تھا۔ کسی کی جان بخشی نہ ہوئی سوائے یہودی و نصرانی اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی پناہ لی۔ یہ بہت بڑا واقعہ اور عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا۔ تاتاریوں نے دل کھول کر خون ریزی کی، بے شمار انسانوں کو قتل کیا، مال و دولت کو لوٹا، گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ دولت عثمانیہ کے تسلط کی کہانی عظیم قائد عثمان کے ظہور کے ساتھ شروع ہوئی جو اسی سال پیدا ہوا جس سال بغداد میں عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ جب ہم عثمان اول کی سیرت میں غور و فکر کرتے ہیں تو ایک فوجی سپہ سالار اور سیاسی شخصیت کی حیثیت سے بعد نہایت ہی اعلیٰ صفات کا پرتو ہمیں ان کی شخصیات میں نظر آتا ہے۔ جب بینر نتینوں نے بورسا، مادانوس، ادرا، نوس، کتا، کسلا کے نصرانی امرا کو 700 ہجری 1301 میں دولت عثمانیہ کے مؤسس عثمان بن ارطغرل سے جنگ کرنے کی غرض سے ایک صلیبی معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی اور نصرانی امرا نے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نوازدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ایکا کر لیا تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا، خود جنگوں میں گھس گیا اور صلیبی فوجوں کو تتر بتر کر کے شجاعت و بہادری کا وہ مظاہرہ کیا کہ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری ضرب المثل بن گئی۔ عثمان جب اپنی قوم کا رئیس اعظم مقرر ہوا تو اس نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاء الدین کی نصرانیوں کے خلاف مدد کی۔ بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں اس کے ساتھ رہا۔ اسی وجہ سے دولت سلجاقہ روم کے فرما روا سلجوقی صلاح الدین نے اسے بڑی عزت دی، اسے اپنے نام کا سکہ ڈالنے اور اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دی۔ عثمان کے زیر نگین علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہ دین اسلام کا ایک مخلص سپاہی ہے تو وہ اس کی مدد پر کمر بستہ ہو گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کے ستونوں کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جو اسلام دشمن نصرانی سلطنت کے سامنے ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ جب عثمان نے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کیا تو یہ صبر و استقامت کی صفت اس کی شخصیت میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ 707 ہجری میں اس نے یکے بعد دیگرے کتا، لفتہ، آفاق حصار، کوچ حصار کے قلعے فتح کیے۔ آج کی اس ویڈیو میں تاریخ سلطنت عثمانیہ کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔